اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آپ سے درخواست کریں گے شہید قائد علامہ عارف حسین حسینی، مرحوم قائد علامہ مفتی جعفر حسین صاحب اللہ مقام ہو، شہید سبط جعفر زیدی اور تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد و آل محمد۔ ایک بار اور اس سے بہتر انداز میں صلوات۔ ہماری بات کل جہاں پر ہمیں چھوڑ دی، انفاق فی سبیل اللہ کے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ شیطان روکے گا، اللہ حکم دے رہا ہے کہ کرو، اللہ حکم دے رہا ہے کہ میں اس کو بڑھا دوں گا اور اتنا بڑھاؤں گا کہ وہ 700 نہیں، اس سے بھی آگے بڑھا دوں گا تمہارے پیسے کو۔ اور شیطان ڈراتا ہے کہ نہیں خبردار ایسا کام نہ کرنا، فقیر ہو جاؤ گے، تمہارے پیسے کم ہو جائیں گے، اخراجات کم ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، نہیں وہ طرح طرح کے وسوسے دل میں ڈالتا ہے۔ یہاں پہلے ہم ایک روایت پڑھیں آپ کے سامنے، پھر اس کے بعد لے کے چلتے۔ کبھی کبھی شیطان نے بھی نصیحتیں کی ہیں۔ آپ قصص انبیاء پڑھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا نصیحتیں کی، کام کی بات ہے۔ انبیاء تک سے کہتا تھا کہ چلو میں آپ کو ایک کام کی بات بتاتا ہوں۔ تو یہ شیطان کی گفتگو ہے، ابلیس کی گفتگو شیخ مفید نے نقل کی ہے، اور یہ قصص انبیاء ظاہر تاریخ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قصص انبیاء میں اور ایسے ایک نہیں، بہت ساری روایت کہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے اس نے گفتگو کی کہ موسیٰ تمہیں ایک کام کی بات بتا رہا ہوں، ابلیس ہے، شیطان ہے، اور جناب موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں ایک کام کی بات بتاتا ہوں کہ لوگوں کو بتا دو کہ جب صدقے کی نیت کریں نا فوراً دے دیں۔ صدقے کی جب نیت کریں میں دیتے کہ فوراً کریں، کیونکہ میں چھوڑتا نہیں۔ جب وہ صدقے کی نیت کرتا ہے کوئی مومن بندہ، اللہ کا بندہ کوئی صدقے کی نیت کرتا ہے تو میں اپنے چیلوں کو نہیں بھیجتا، وہاں میں خود پہنچتا ہوں کہ اس کو کسی بھی طرح صدقہ دینے سے روک دو۔ اب آپ دیکھیں صدقے کی اہمیت کیا ہے۔ صدقے سے مراد خالی وہ صدقہ نہیں جو آپ نے دیکھتے ہیں، صدقہ نہیں، وہ خیرات، صدقہ خیرات جو نیکی آپ کرتے ہیں نا، کہ کسی کی مدد کرنا، یہ سب کرنا۔ ہر صدقہ واجب نہیں ہوتا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چلیے یہاں یہ مسئلہ بھی بتاتے چلے جائیں کہ وہ جو ہم روزانہ صدقے نکالتے ہیں یہ ہوتا ہے صدقے مستحب، واجب صدقہ نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ فطرہ وہ واجب ہوتا ہے، یا میں نے نذر کر لی کہ میں یہ کام ہو جائے گا تو میں یہ اتنا صدقہ دوں گا، یہ بکر، یہ واجب صدقہ ہوتا ہے۔ یہ جو آپ لوگ روز نکالتے ہیں نا یہ ہوتا ہے مستحب صدقہ، یعنی یہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں۔ مطلب کہتے ہیں نا کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، نکالتے ہیں نا ان کا صدقہ۔ اب وہ لوگ پوچھتے ہیں بھائی امام کا صدقہ ہے سید کو دیا جائے گا؟ نہیں، سید غیر سید کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ویسے ہی آپ دے دیں۔ حتیٰ کہ سادات کی بھی مدد کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ واجب صدقہ نہیں ہوتا نا، وہ تو آپ ایسے ہی نکال دیں کہ چلو غریب سید ہے بیچارہ دے دو اس کو، یہ واجب صدقہ نہیں ہوتا۔ سید پر جو حرام ہے وہ کیا حرام ہے؟ واجب صدقہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو آپ مدد کرتے ہیں ان کو ملا کے کہا جاتا ہے صدقات و خیرات۔ خیرات سمجھ یعنی نیکیاں، یہ جو نیکیاں ہوتی ہے اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ شیطان جناب موسیٰ سے کہتا ہے کہ جو صدقے کی نیت کرو فوراً دے دو، کیونکہ جیسی ذرا سا وفا کرو گے میں بیچ میں آ جاؤں گا، میں وسوسہ ڈال دوں گا، کیوں خواہ میں پیسے خرچ کر رہا ہے، کیوں کام ہے، بعد میں کوئی اور کام کر لیں۔ اب دوسرے دن پھر سوچا اچھا چلو آج میں کسی مدرسے میں لگا دوں گا، پھر آ گیا، اس نے کہا نہیں نکالا نا فوراً، پھر آ جائے گا ارے چھوڑ فلاں کام ہے وہ کام کر لے، پھر بعد میں دیکھا جائے گا، چلو گھر کا رنگ و روغن کرا لیتے ہیں۔ تیسرے دن کہا اس میں زیر نہ کرنا، میں وہیں پہ قبضہ کر لیتا ہوں انسان کے اوپر۔ صدقے کی جب نیت کرو فوراً، یعنی نیکی کا ارادہ کرو فوراً، اس نیکی کو فوراً ادا کر دو، فوراً دیر کرو گے میں تم پر آگے تمہارے پر قابض ہو جاؤں گا۔ یہ ایسی چیز ہوتی ہے صدقات و خیرات کے فوراً، اور کتنے میں نے کہا نا کہ بلاؤں کو ٹالتے چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے صدقات و خیرات کی اہمیت کیا ہے۔
سورہ منافقون 63واں سورہ ہے نا، آپ جمعے کی نماز میں اکثر کبھی پڑھا جاتا ہے کبھی نہیں پڑھا جاتا، لیکن اکثر پڑھا جاتا ہے۔ اس کی آیت ہے 10ویں آیت ہے۔ آج وہاں سے بات کو شروع کریں گے اور پھر وہ آخری حصہ لعلکم تتقون تک پہنچ جائیں گے، لیکن یہ پہلے دیکھ لیں سورہ منافقون کی یہ آیت ہے 10ویں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، پس اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو۔ اچھا، اب اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے بھی بتا دیں آپ، اب اس کو ہم بعد میں پڑھتے ہیں بھائی، جو یاد پھر بھول نہ جاؤں، اس لیے بڑی اہم بات ہے، پہلے وہ بات کر لوں آپ سے۔ وہ میرا یہی ہوتا ہے، میں وہی شروع کرتا ہوں، پھر وہ بہت ساری چیزیں ذہن میں آتی چلی جاتی ہیں، میں سوچتا ہوں کہ رہ نہ جائے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جناب لقمان ہے نا، نام سنا ہے سورہ لقمان، جن کے نبی نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، رسول بھی نہیں ہے، لیکن اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا بڑا دانشور، اتنا بڑا انٹلیکچوئل ہے کہ پروردگار عالم نے ان کی باتوں کو نقل کیا ہے۔ اندازہ کیجئے آپ کہ لقمان نے کہا، یاد کرو جب لقمان نے کیا بنیا، یا اپنے بیٹے کو جو گفتگو کی ہے، بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں، ان کو نقل کیا۔ اس پہ ہم نے کئی بار مجلس پڑھی کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیے اس آدمی کی اہمیت کا، کہ اتنا دانشور تھا، اتنا بڑا دانشور تھا اپنے زمانے کا، کہ اس کی نصیحتوں کو اللہ نے نقل کیا کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، نہیں سنو، سمجھو اس کی بات سنو، یہ کیا کہہ رہا ہے، لقمان کیا کہہ رہا ہے۔ سورہ لقمان پورا ایک ان کے نام رکھ دیں، سورہ لقمان۔ اب میں نے اس لیے پہلے بتایا کہ اب جو بات کرنے جا رہا ہوں اس میں لوگ ذرا سا سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں مولانا، لیکن میں نے پہلے بتا دیا کہ اللہ نے نقل کیا کس کے اقوال کو، جناب، اور پڑھ لیجئے گا آپ جا کے سورہ لقمان پڑھ لیجئے آپ، بنیا کہہ کے جتنی آیات ہیں وہ سب ان کے، یعنی قرآن کا معجزہ کیا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی نا، اللہ کا کلام، اور کوئی ایسا کلام بنا بھی نہیں سکتا، ایسا کلام کوئی نہیں بنا سکتا۔ وہ یہی معجزہ ہے سب سے بڑا اس کا، فصاحت اور بلاغت کا، کہ کوئی کلام اس کلام کے مقابلے پر کوئی کلام نہیں آ سکتا۔ مولا کے کلام کے لیے بھی کیا کہا جاتا ہے، فوق کلام البشر تحت کلام اللہ۔ مولا کا جو کلام ہے وہ بھی اللہ کے کلام کے نیچے ہے اور بندوں کے کلام سے اوپر ہے۔ ہاں، اب اور جو آپ سنتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سنتے ہیں، وہ آپ کی مرضی، آپ سنیں، آپ جانے، پڑھنے والا جانے، آپ جانے، میں تو وہ بتا رہا ہوں جو حقیقت ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کلام اللہ، کلام الہی کے مقابلے میں کوئی کلام نہیں ہے۔ رسول کا کلام بھی اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے حدیث۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث کہا جاتا ہے۔ اللہ کے کلام کے مقابلے میں کوئی کلام نہ ہے، نہ رکھا جا سکتا ہے۔ وہ جو رکھتے ہیں نا، وہ آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے رکھتے ہیں، وہ خود جواب دیں گے قیامت کے دن اپنی باتوں کا، اپنی گفتگو کا، جو وہ کہتے رہتے ہیں۔ ہم تو صاف صاف بتا رہے ہیں آپ کو، ہم کو اس میں لگی لپٹی نہیں رکھتے ہمیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے نا کہ کیا کلام الہی کا اعجاز کیا ہے، وہ کتنی کہاں پر ہے اللہ کا کلام، نا کس جگہ پر ہے۔ دیکھیے ایک مثال دیں آپ کو، یاد رکھیے، جو حافظ نہ بھی ہو لیکن قرآن کو جانتا ہے نا، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، صرف و نحو کو جانتا ہے، عربی کلام کو جانتا ہے، کلام کی خاصیت کو جانتا ہے، جب وہ حدیث پڑھتا ہے نا، احادیث پڑھتا ہے، تو حدیث میں بھی حضور نے آیات کو نقل کیا ہے نا جگہ جگہ، تو فوراً پہچان لے گا کہ یہ آیت ہے، کلام الہی کو حدیث سے الگ کر دے گا۔ یا کوئی کلام الہی میں حدیث شامل کرنے کی کوشش کر دے دھوکہ دینے کے لیے، فوراً پکڑ لے گا عربی کلام، نہیں 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 نہیں، یہ حدیث ہے، یہ کلام الہی۔ بالکل یہی عین آپ جا کے دیکھیں گا نہج البلاغہ کا عالم ہے۔ نہج البلاغہ میں جا بجا مولا عارفان نے آیات الہی کو کوٹ کیا ہے۔ تو جو عربی سے واقف ہیں، صرف و نحو سے واقف ہیں، پورے اچھی طرح کلام عرب کو سمجھتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں کہ وہ حافظ ہوں۔ جب وہ نہج البلاغہ کے خطبات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو خود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ یہاں سے آیت شروع ہو گئی، یہ کلام اللہ کا شروع ہو گیا۔ تو یہ ہے فوقا کلام البشر تحت کلام اللہ، یہ مولا عارفان کے کلام کا اجازت ہے کہ ہاں کسی انسان کا کلام آپ کے کلام کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بھی نہج البلاغہ کا یہ اپنا معجزہ ہے کہ یہ جناب اتنا بڑا معجزہ ہے کہ کوئی انسان ایسے کلام کو خلق نہیں کر سکتا۔ اب وہ علی لقمان کی بات کو نقل کرے، وہ علی جناب لقمان کی بات کو نقل کریں، تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا لقمان کی اہمیت کا کہ جناب لقمان کون ہے، کہ قرآن مجید نے نقل کیا حکیم لقمان کو۔ سورہ لقمان پورا ہے نہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، یعنی اتنے بڑے آدمی تھے، یعنی اچھی بات تھی نا، جب اچھی بات تھی تو حضرت علی نے، مولا کائنات نے ان کی باتوں کو نقل کر دیا، بتا دیا تاکہ لوگوں تک پہنچے اچھی باتیں۔ اب مولا فرماتے کہ لقمان نے یہ بات کہی، حکیم لقمان کا حوالہ دے کے مولا کا۔ اچھا مجھے بتائیے، لقمان کا مرتبہ بلند ہے یا مولا علی کا؟ ہے نا،
مولا کائنات کا ہے، مولا کائنات سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ دیکھیے معصومین کی تعلیمات کا خاصہ تو دیکھیے کہ اگر کسی نے کوئی اچھی بات کی ہے، ارے وہ کہتے ہیں حاتم طائی کی تعریف کی، کس نے؟ اللہ کے رسول نے بھی کی، حضرت علی نے بھی کی۔ کیا وہ بڑے تھے ان سے؟ حضور سے بڑا ہے وہ؟ انوشیروان عادل کی تعریف کی اللہ کے رسول نے، اور حضور سے بڑا ہے کیا؟ نہیں ہے نا۔ لیکن اگر کسی کی کوئی اچھائی ہے، کوئی اچھی بات ہے، تو رسول ہو یا امام ہو وہ اس کو نقل کرے گا، تاکہ آپ کو بھی عادت ہو جائے کہ علم کہیں سے بھی لینا ہو لے لو، ہے نا؟ علم کہیں سے بھی تمہیں ملے۔ اللہ کے رسول کا بھی، اللہ کا بھی یہی حکم ہے، اللہ کے رسول کا بھی یہی حکم ہے، ائمہ طاہرین کا بھی یہی حکم ہے، ولو بالصین، چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ ہمارے یہاں بڑے بڑے بقرات اعظم پیدا ہو گئے، انہیں سین کے نہ معلوم کیا کیا ترجمے کرنے شروع کر دیے، نہیں چین مراد نہیں، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے۔ ارے بھائی سیدھی سیدھی بات ہے کہ جہاں بھی علم حاصل کرنے جاؤ، جہاں سے بھی تمہیں علم مل سکتا ہے لے لو۔ آج بھی جاتے نہیں جاتے لوگ علم حاصل کرنے دنیا کے آخری دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ ہے نا ایسا؟ ختم ہو گئی بات، علم جہاں سے بھی ملے۔ تو اب ظاہر ہے مولا عارفان کا منصب ہی الگ ہے، مقام ہی الگ ہے، ان سے کیا کسی کا مقابلہ؟ لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اگر ایک آدمی کوئی اچھی بات کر کے گیا ہے صدیوں پہلے تو اسے بھلاؤ مت، ہے نا؟ یہاں یاد دہانی بھی کرانی کہ یاد رکھو، ایسے لوگوں کو یاد رکھو جو انسانیت کی تربیت کر کے جاتے ہیں، جو انسانوں کو تعلیم دے کر جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو فراموش نہ کرو۔ یہ مطلب ہے۔ اب میں نے اتنی ڈیٹیل میں اسی لیے گیا تاکہ آپ کو یہ بات سمجھا سکے کہ مطلب یہ ہوتا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم ان کو بھلا بیٹھو، ان کو یاد رکھو۔ تو کہتے ہیں لقمان نے، لقمان کہتے تھے کہ اللہ نے اپنے بندے کو 4 مرحلوں میں کھلایا پلایا، ایک مرحلے میں اس سے مانگا، اور لیکن یہ بندہ جو ہے احسان فراموشی کرتا ہے، بخیل بن جاتا ہے، کنجوس بن جاتا ہے، نہیں خرچ کرتا، بخیل۔ اور بخیل کے لیے مولا نے کیا الگ سے فرمایا؟ یہ بخیل وہ بدنصیب ہے کہ دنیا میں بھی خوار، آخرت میں بھی خوار۔ دنیا میں اپنی کنجوسی کی بنا پہ فقیروں کی زندگی بسر کرتا ہے نا؟ فقیروں کی فائدہ کیا تیری دولت کا جب تو اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتا بھائی۔ فقیروں کی زندگی بسر کرتا ہے اور آخرت میں حساب دیتا ہے امیروں والا، یعنی دنیا بھی خوار، آخرت بھی۔ یہ بخیل کا انجام۔ تو کہا کہ یہ برواتے کہ 4 مرحلوں پہ اللہ نے تجھے پالا۔ پہلا مرحلہ یعنی رزق دیا، مما رزقناکم کا مطلب کہ ہم نے رزق دیا تمہیں، ماں کے پیٹ میں، شکم مادر میں۔ کس نے تمہیں رزق پہنچایا؟ اللہ تمہیں پالتا رہا نا رحم مادر میں، شکم مادر میں کس نے پالا ہے؟ اللہ نے پالا ہے۔ ماں کو بھی نہیں پتا کیسے پل رہا ہے بچہ شکم میں، اللہ پال رہا ہے۔ ہم نے تمہیں رزق دیا، وہاں دیکھو، کچھ تم سے مانگا نہیں مانگا، ہم نے تمہیں پالا۔ نہ دیتے رزق تم وہیں پہ وہیں مر جاتے، اور مر جاتے ہیں بچے رحم مادر میں، ساقط ہو جاتے ہیں، ہو جاتے ہیں۔ دوسری بار جب تم پیدا ہوئے رحم مادر سے، تم باہر آئے ہو، تو تمہارے آنے سے پہلے شیر مادر تیار رکھا۔ شیر مادر ماں کے دودھ کو تیار رکھا تاکہ تو بھوکا نہ رہ سکے، فوراً اس کو شیر مادر۔ اب وہ ظاہر ہے کہ امراض اور اس کی بیماری وغیرہ کے مسائل اور ہیں، لیکن ہم تو بطور کلی بات کر رہے ہیں نا کہ بتا تجھے نہیں پالا ہم نے، تیرا اس میں کوئی عمل دخل ہے؟ تجھے تو پتہ ہی نہیں۔ رحم مادر میں مالا، پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ دنیا میں آتے ہی پالا۔ تیسرا مرحلہ جو بے فکری سے ہم نے تجھے رزق دیا، بچپنا اور نوجوانی، تجھے کوئی فکر نہیں، ساری فکر ہے تیرے ماں باپ کو۔ کس کو فکر ہے تیری؟ تیرے ماں باپ کو فکر ہے۔ اس وقت بھی تیرا کچھ خرچ نہیں، ہم کھلا رہے ہیں تجھے، ہم پلا رہے ہیں، ہم تجھے پروان چڑھ۔ 3 مرحلوں میں ہم نے تجھے۔ چوتھا مرحلہ اب تیرا آیا کہ اب تیرا بھی حصہ، ویسے تو میں تشریح کر چکا کہ سب اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، لیکن چلو تم بھاگ دوڑ کر رہے ہو، محنت کر رہے ہو۔ چوتھا حصہ زندگی کے چوتھے حصے میں، چوتھے مرحلے میں، جہاں تمہارا بھی کچھ حصہ ہے، وہاں اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ اب کچھ نکال دو میرے راستے میں۔ اور کہہ کیا رہا ہے؟ مجھے قرض دے دو۔ یار یہ عجیب ہے، یہ انسان عجیب ہے۔ پروردگار کہہ رہے ہیں مجھے قرض دے دو۔ وہ قرض اللہ کے کام آ رہا ہے، اللہ کو دے رہے ہیں قرض آپ۔ اور یاد رکھیے کہ قرض حسنہ کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو کہتے ہیں میں قرض حسنہ دے دیا، اگر ہوگا تو واپس دے دے گا، یا فلاں وقت مقرر کر دیا اتنے سال کے لیے، 10 سال کے لیے۔ قرض حسنہ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہر نیکی قرض حسنہ ہے۔ اور کس کو؟ اللہ کو ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں مجھے دو قرض حسنہ، یعنی آپ اللہ کے بندوں کو جو دے رہے ہیں وہ بھی اللہ کو دے رہے ہیں، جو نیکی کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کو دے، سب اللہ پر قرض ہے، قرض حسنہ اللہ کو۔ جب مجھے اللہ کہہ رہے ہیں مجھے دو قرض نا،
تو میں اپنے حساب سے واپس کروں گا، تم اپنے حساب سے دو گے، اللہ اپنے حساب سے دے گا۔ ہر نیکی کو کہہ رہا ہے کہ یہ مجھ پر قرضہ تمہارا، اب جب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھ پر تمہارا قرضہ ہے تو اب اللہ کس حساب سے دے گا بھائی آپ کو؟ اسی حساب سے دے گا۔ اور یہ انسان جب وہ چوتھا مرحلہ آیا کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اب نکالو، کس کے لیے؟ اللہ کو جا رہا ہے، اللہ کو ضرورت ہے، کس کے لیے نکلوا رہا ہے؟ بندگان خدا کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے۔ زکوٰۃ اللہ کو جا رہی ہے، خمس اللہ کو جا رہا ہے، صدقات خیرات اللہ کو جا رہے ہیں، نہیں، یعنی عبادت قرار دے رہا ہے، یعنی وہ ایک طرح کہتے ہیں آمادہ کرنا، ابھار رہا ہے کہ تو میرے بندوں کی مدد کرو تو یہ میری عبادت ہو جائے گی، تو میرے بندوں کی مدد کرنا، میری مخلوق کی مدد کرو، تم نے مجھے قرضہ دیا، یہ مجھ پر قرضہ ہوگا تمہارا اگر تم میرے بندوں کی مدد کرو۔ جیسے آج کل آپ جانیں کہ جہاں بھی ہم جا رہے ہیں 2-3 جگہوں کا ذکر ہم ضرور کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو احساس رہے کہ کیا حالات میں لوگ بیچارے جی رہے ہیں نا، وہ چاہے پارا چنار ہو، غزہ ہو، لبنان ہو، اور بھی مقامات ہوں گے، آپ بھی جانتے ہوں گے، بہت ساری جگہوں پہ جانتے ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے عرض کیا کہ نیکی وہ سب سے انسان کو اچھی لگتی ہے اور اس کی خوشی بھی ہوتی ہے جب وہ اپنے ہاتھ سے کرتا ہے نا، ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے، ہاں میں نے کیا۔ اور حکم بھی یہی ہے کہ زیادہ تر کوشش صندوق کے ڈبے میں ڈال دیا، یہ ادھر ڈال دیا، ٹھیک ہے، جب موقع نہیں ہے آپ نے ڈال دیا اس میں، نہیں، ایسا نہ کرو، ڈھونڈو، نیکی کو ڈھونڈو، کہاں جا کے مجھے خرچ کرنا ہے، کس کو دینا ہے۔ کہ چوتھے مرحلے میں جہاں تو کہہ رہا ہے وہاں میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ 2.5% دے دے، کتنا؟ 2.5% دے دے۔ وہاں میں تجھ سے کہہ رہا ہوں جو تیرا اضافی مال ہے، جو تجھے زیادہ ملا ہے، اس زیادہ میں سے 80% تیرا، 20% مجھے قرضہ دے دے۔ 20% سب تو نہیں مانگ رہا آپ سے، 80% تمہارا ہے، جاؤ 80% تمہارا ہو گیا، 20% مجھے دے دو۔ تو اللہ کو جا رہا ہے؟ نہیں، یعنی اللہ کی مخلوق کو جو تم دے رہے ہو کسے جا رہا ہے؟ وہ اللہ کہے تم نے مجھے دیا، تم نے مدرسے میں لگایا، شیطان روک دے گا کہ اب آیت وہ پوری کرتے ہیں۔ یہ ہم چاہ رہے تھے نا کہ یہ سارے سلسلہ جو ذہن میں آ رہا ہے یہ بتا دیں اور پھر اس کے بعد آیت کو مکمل کریں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے۔ یہ 10ویں آیت سورہ منافقون کی، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کر دو، خرچ کرو، مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آوے، مرنے سے پہلے کر دو۔ آیت ہے قرآن، من قبل ان یاتی احدکم الموت، تم میں سے کسی کو موت آ جائے اس سے پہلے خرچ کر دو، خرچ کر دو، جو ہم نے مال دیا خرچ کر دو۔ کیوں؟ کیا ہوگا ورنہ آپ سنیے اس کا، اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا اس کا۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کیونکہ موت آ گئی نا تو مرنے کے بعد پھر تم پکارو گے، پھر تم اللہ سے کہو گے کاش کہ مجھے تھوڑے دن کی مہلت مل جاتی، پروردگار مجھے مہلت دے دے، کچھ دن کی زندگی اور دے۔ کیوں دے دے؟ نماز پڑھنے کے لیے نہیں، روزے رکھنے کے لیے نہیں، حج کرنے کے لیے نہیں، خمس دینے کے لیے نہیں، زکوٰۃ دینے کے لیے نہیں، کسی واجب کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ، کسی واجب کا ذکر نہیں ہے۔ جا کے ابھی پڑھیے گا سورہ منافقون کی 10ویں آیت، پڑھتے تو ہیں، ترجمہ تو نہیں ہوتا نا ہمارے پاس، ترجمہ نہیں، وہ پڑھے جا رہے ہیں قرآن میں، کبھی کبھی غور بھی تو کریں، کبھی ترجمہ بھی تو پڑھیں، یعنی کہ کیوں کیا کہیں گے اس وقت؟ وہ کہیں گے کہ، اور وہی کہے گا کہ کاش ہمیں تھوڑی سی پروردگار کچھ مہلت دے دے، کچھ دن کی اور زندگی دے دے۔ کیوں زندگی دے دے؟ فَأَصَّدَّقَ، تاکہ میں صدقات دوں، تاکہ میں خیرات کروں، تاکہ میں تیری راہ میں خرچ کروں۔ اس لیے زندگی مانگے گا کہ کاش زندگی میں کر دیا ہوتا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے قبل کب موت آئے کر دو کام، یہ مرنے کے بعد یہی کام کریں، یہی ڈھال بنے گا، یہی سرمایہ، یہی کیپٹل، یہی سیونگ۔ وہ سیونگ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہو، یہ جو اللہ کی راہ، اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، یہ سیونگ ہے تمہاری، یہ سیونگ کام آئے گی۔ اور اگر یہ نہیں تو وہاں چلائے گا مرنے کے بعد جب موت آ جائے گی، مجھے تھوڑے دن اور دے دے، مجھے زندگی دے دے۔ کیوں دے دے؟ لولا اخرتنی، کاش یہ جو تھی کہ اگر میری اور یہ موت جو تھی ٹل جاتی، مجھے کچھ اور زندگی مل جاتی، الی اجل قریب، ہمیں کچھ دنوں کی ہمیں مہلت دے دے تو میں کیا کروں؟ فاصدق،
تو میں زیادہ سے زیادہ تصدق کرتا، صدقہ دیتا، خیرات دیتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں بھی نیک بندوں میں سے ہو جاتا، میں بھی صالح بندوں میں سے ہو جاتا۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ عبادات کی بات نہیں ہو رہی وہاں، ان عبادات کی، اس عبادت حقوق الناس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر میں یہ کرتا رہتا، یہ صدقات دیتا رہتا، محتاجوں کی مدد کرتا، غریبوں کی مدد کرتا، کسی ایک طالب علم کو پڑھوا دیتا، کسی ایک غریب کے بچے کو پڑھوا دیتا، اس کی خوشی ہی الگ ہوتی ہے بھائی۔ ذہین بچے ہیں نا، نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ پیسے نہیں ہیں، تعلیم اتنی مہنگی ہے آپ کی، وہ چاہتے ہیں صرف ان کے بچے پڑھیں، کروڑ پتی لوگوں کے، وزیروں کے، مشیروں کے ان کے بچے پڑھیں، باقی کے بچے جاہل ہیں کہ ان کو جاہل چاہیے غلامی کرنے کے لیے، جب تک جاہل رہیں گے غلام رہیں گے، پڑھ لکھ لیں گے تو غلامی سے۔ ایک تو تعلیم انسان کو آزاد کرتی ہے نا، تعلیم انسان کو غلامی سے آزاد کرتی ہے، اس کی فکر آزاد ہوتی ہے، وہ مرد حر بن جاتا ہے۔ لہذا تعلیم نہیں، میٹرک کے بعد چلو جاؤ جو کام کرنا جاؤ، بدماش بنو، چور بنو، لٹیرے بنو، ڈاکو بنو، یا میکینک بنو، یا بزدل ہو تو یہ بنو، زیادہ سے زیادہ کوئی سیل مین بن جاؤ لوگوں ہے نا، یہ بیچارے کام کرتے، غریب آدمیوں کے بچے یہی کام کرتے ہیں نا، اور کیا کام کرتے ہیں؟ یا وہ اچھا ڈرتا ہوگا تو یہ محنت مزدوری کرے گا، دلیر ہوگا تو جا کے لوٹ مار کرے گا، ڈاکے ڈالے گا، اور کیا کرے گا؟ تعلیم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے نا معاشرے میں، جب تعلیم نہیں ہے تو سب یہ کچھ ہوگا۔ تو اگر کسی ایک بچے کو پڑھایا، ایک بچے کو پڑھانا، آپ یہ نہ سمجھے کہ وہاں کہ کسی ایک کو مارنا، پوری انسانیت کو مارنا، کسی ایک کو زندہ کرنا انسان نہیں، یہاں موت اور اس کا حیات کا کچھ اور بھی مطلب ہے۔ اگر کیا آپ کسی ایک بچے کو تعلیم دلوا رہے ہیں تو وہ پورا انسانیت کو آپ نے تعلیم دی، انسانیت کو زندہ کر دیا، کیونکہ معاشرے کے لیے کارآمد فرد بنے گا نا۔ لیکن نہیں پڑھا سکتے، ماں باپ پیسے نہیں ہے، فیس ہی نہیں، کہاں سے پڑھوائیں؟ وہ بھائی ایک ایک بچے کی ذمہ داری لے لو، کسی غریب کے بچے کو پڑھا دو گے، پتہ نہیں کیا سے کیا بنے گا، قیامت کے دن مر کے جاؤ گے، اعمال میرے بھائی اچھے نہیں ہیں، بہت گناہ گار ہوں، لیکن اچانک یہ ہوا کہ جناب ٹھنڈی ہوا آ گئی، خبر یہ کیا ہو گیا بھائی، کیا یہ وہ تو نے جو بچے کو پڑھایا تھا نا، وہ جو تو نے تعلیم دلوائی تھی ایک غریب کے بچے کو، اور تو بھول گیا۔ اور سب سے اچھی نیکی کون سی ہے؟ جسے کرنے کے بعد بھول جاؤ۔ نیکی کرنے کے بعد مولا کا فرمان ہے نا کہ اپنی غلطی کو یاد رکھو، نیکی کو بھول جاؤ، جتاؤ نہیں۔ پر وہ نیکیاں جو تم بھول جاتے ہو کر کر کے، وہ ساری مرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ وہ کام آ رہی، وہ سب کام آ رہی ہیں۔ فَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ مجھے یہ میری زندگی مل جائے دوبارہ، پروردگار تو مجھے تھوڑے دن کی مہلت دے دے تاکہ میں وہ کام جو بھول آیا ہوں وہ کر کے آ جاؤں، ورنہ میں کیا کہتا، ارے اتنی محنت سے کمایا ہے کیوں دے دو، ہم جھڑک بھی دیتے ہیں نا بعض اوقات۔ بہرحال انسان ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، آج کل کا ایسا ماحول اور معاشرہ بھی عجیب و غریب ہو گیا ہے نا، اب کیا کریں، پتہ نہیں، معلوم نہیں ہوتا، نہ اصلی کا پتہ چلتا ہے، نہ نقلی کا، نہ مستحق کا معلوم ہوتا ہے، نہ غیر مستحق کا، نہ معلوم ہوتا ہے دھوکہ دے رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے۔ بہرحال خاموشی بہتر ہے ان معاملات میں، مگر ایسا تو نہیں ہے نا کہ مستحق نہیں ہے، مستحق تو لاکھوں کروڑوں ہیں معاشرے میں، تو انسان خود جب تلاش کرتا ہے۔ اب آئیے ان ساری باتوں کا نچوڑ کیا ہے، آج جمع کرتے ہیں۔ ان ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ جب اور انسان بھوکا ہوتا ہے نا، بھوکا پیٹ، بھوکا پیاسا، پھر اسے احساس ہوتا ہے۔ اور روزے کا ایک فلسفہ یہ بتایا گیا نا، تاکہ تمہیں احساس ہو ان لوگوں کا جن کے پاس بیچاروں پوری غذا نہیں ہے، جن کے جسم کی ساخت، جن کی صحت بتا دیتی ہے کہ ان میں غذا کی کتنی کمی ہے، کیونکہ کھا نہیں سکتے۔ وہ ایک وقت کھاتے ہیں 24 گھنٹے میں، یا 1.5 وقت کھاتے ہیں، 2 وقت جو کھا لیتا ہے وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہے، تمہاری طرح ان کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے۔ تو اب جب یہ انسان بھوکا پیاسا ہوتا ہے نا، تو اب یہ احساس، اگر یہ احساس نہیں ہو رہا تو زبردستی والا کہ ٹالو کسی طرح، بھائی یہ مصیبت ٹلے، دن گزرے، کچھ ایسا کام کرو، جلدی وقت پاس کرو، یہ سارا دن فاقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ فاقہ ہے، روزہ ووزہ نہیں ہے، یہ فاقہ ہے۔ بس وہ میں نے جو پہلے دن بات کہی تھی نا کہ بس روزہ نہ رکھنے کے گناہ سے بچا ہے بس، اور باقی کوئی ثواب اس کا کچھ بھی نہیں ہوا۔ نہیں، جب روزہ رکھ رہا ہے تو پھر ہر چیز کا، اس کے پورے جسم کا روزہ ہے نا، ذہن تک کا روزہ ہے، یعنی فکر کا روزہ ہے، قلب کا روزہ ہے، دل ادھر ادھر نہ بھٹک جائے، فکر اچھی اچھی آنی چاہیے، یعنی ہر چیز کا، بھی تفصیل میں تو نہیں جانے کا وقت ہے، یعنی ہر آپ کے جو پورا جو وجود ہے، یہ پورا وجود روزے سے، جب یہ پورا وجود 1 مہینے تک اس عالم میں روزہ رکھے گا تو اس کا حاصل کیا ہے؟ اس کا حاصل ہوتا ہے تقویٰ۔ ابھی دلیل دے دیں گے آپ کو، اور بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی آپ کے بات جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں۔ ایک بار صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر مل کر۔ قرآن کیا بتا رہا ہے حاصل تقویٰ، حاصل روزہ کیا بتا رہا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔
یعنی روزے کا حاصل ہے متقی بننا. نماز کا حاصل کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء ہے نا. دیکھیے اب دونوں باتیں ایک ساتھ سمجھ میں آ جائیں گی. ایک سمجھ میں آئی دوسری خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. نماز فحاشی سے اور برائیوں سے روکتی ہے, ٹھیک ہے نا. دونوں چیزوں کا فلسفہ قرآن نے بتا دیا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اور روزہ رکھو کیوں؟ لعلکم تتقون. میں نے تو نہیں دیکھا, آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا, لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, ساری برائیاں بھی کر رہے نہیں کر رہے. بس سیدھی سیدھی سی بات ہے نا بھائی, سچی بات. کرے نہیں کر رہے, گھر سے برائیاں بھی کرتے ہیں, سارے کام کرتے ہیں. نماز بھی پڑھے, نماز کے بڑے پابند ہیں, حج کے بھی بڑے پابند ہیں, ہر سال حج بھی کرتے ہیں, اسمگلنگ بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ اسی حج کے سامان میں. کرے نہیں کر رہے, سب ہو رہا ہے نا. سیدھی سیدھی سی بات ہے, اس میں کون سی تھی ڈکی چھپی بات ہے. سارے کام سب کام کریں. تو قرآن تو کہہ رہے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. کہاں بچا رہی نماز؟ نماز بھی پڑھ رہا ہے, سارے کام بھی کر رہا ہے, سارے کام کر رہا ہے, جتنے معصیت کے کام ہیں وہ سب انجام دے رہا ہے, اور نماز بھی پڑھ رہا ہے. تو نہیں بچا سکی, نماز نے کہاں بچائے. روزہ بھی رکھ رہا ہے, ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, سر پہ آدھا آدھا دوپٹہ لیے بیٹھی ہے نا, ماڈل اور ماڈلائیں, اور میں کیا کہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اسلام پڑھا رہے ہیں. میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں نا یہاں, یہ نہ سمجھے کہ ایسی بات کر رہا ہوں. ایک چیز کو میں جانتا ہوں, ان کی سمجھتا ہوں کہ ان کا طریقے واردات ہے کیا, بہت قریب سے جانتا ہوں. دو مقصد ہوتے ہیں ان پروگراموں کے جو چل رہے ہیں نا ٹی وی پہ, سحر افطار کا پروگرام. ایک بات یاد رکھیے, یہ دونوں وقت جو ہیں یہ نورانیت اور روحانیت کے وقت ہیں. ایک سحری کا وقت اور ایک افطار کا وقت. کبھی غور کیجئے گا میری بات پہ. کبھی اب سحری کے وقت کمرے سے باہر نکل کے, چھت میں صحن میں آ کے, اور آپ کو عجیب سا ایک سرور اور کیف, اگر واقعی روزے رکھنے والا انسان مومن ہے, کیف اس کو محسوس ہوگا نا, جیسے پتہ نہیں کس سمجھ. اور یہ ہوتی ہے ایک جنت کی فضا. اسے کیا کہتے ہیں؟ ایسے ہی افطار سے ذرا سا جو یہ پہلے کا وقت ہوتا ہے نا افطار سے, اس میں نورانیت ہوتی ہے. کبھی غور کیجئے گا, میں بچپن سے اس بات کو نوٹ کیا ہے. نورانیت بڑا انسان کو ایک سکون, ایک لگتا ہے جیسے جنت کی فضا میں ہوں میں, ایک ماحول ہوتا ہے نا. یعنی گناہگار سے گناہگار انسان بھی اس وقت اس کا دل مائل ہوتا ہے اللہ کی طرف. کس طرف مائل ہو جاتا ہے؟ یعنی دین کی طرف, روحانیت کی طرف, معنویت کی طرف. رمضان میں لوگ زیادہ نہیں عبادت کرتے ہیں, زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے جی, کوئی عبادت کر رہا ہے, کوئی عبادت, لیکن عبادت تو کر رہے ہیں نا. مقصد یہ ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے نا, کر رہے ہیں نا, ایسا قریب ہوتا ہے. اب اس کو کیسے دور کیا جائے, اس روحانیت کو کیسے چھین لیا جائے, اس نورانیت کو کیسے چھین لیا جائے. ٹائم پاس ہو رہا ہے, 3 بجے سے تماشا شروع. اب لگے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے, ہاں 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 ہاں, اپنی عزت نفس کا سودا ہو رہا ہے. بھیکے مانگنے کھڑے ہوئے اچھے اچھے خاندانوں کے لیے, یہ دے دے, وہ دے دے, سائیکل دے دے, موٹر گاڑی دے دے, فلاں دے دے, فلاں. کیا یہ کیا؟ اپنے شرف کا تو خیال کرو یارو. اپنی عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ایک کہتے ہیں نا انا, چھوڑو مذہب کو, چھوڑو دین کو, کوئی انا بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے انسان کی, اپنی انا, اپنی عزت نفس بھی تو کوئی چیز. ایسے عزت دار لوگ کیا 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 حرکتیں. اب پوری قوم کو لگایا ہوا, سارے اس میں لگے ہوئے, دھندے میں لگے چینل پہ, اور ہر ایک سے ایک آئٹم پیش کر رہا ہے تاکہ زیادہ لوگ میرا پروگرام دیکھیں. زیادہ لوگ, یقین مانے ان کو پابند کیا جاتا ہے کہ تمہیں ایک اداکار ایک اداکارہ رکھنا ہی رکھنا ہے, ایک ماڈل اور ماڈلہ رکھنا ہے. ماڈلہ کہتا ہوں میں اس کو, ان کو رکھنا ہے, حکم ہے. میں اپنے دوستوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 2-4 دوستوں نے استعفیٰ دے دیا, چھوڑ کے بھاگ گئے, کہنے بھائی زبردستی, ہم نے زندگی بھر ایسا پروگرام نہیں کیا مذہبی کیا کہ. اچھا, اب اس میں ایک مقامی ایجنڈا ہے اور ایک بین الاقوامی ایجنڈا ہے. مقامی ایجنڈا کیا ہے؟ مقامی ایجنڈا ہے چینل کا اپنا فائدے کا, کہ ریٹنگ کب ملے گی؟ جب پھڈا ہوگا. میں بیٹھوں گا تو جھگڑا تھوڑی ہوگا, میرے پروگرام میں ریٹنگ نہیں آتی, اس لیے میں جاتا بھی نہیں. حالانکہ اس سال بھی مجھے بہت بلانے کی کوشش کہ میں نہیں جاتا, مجھے کسی 1-2 پروگرام میں دیکھیں گے, وہ بھی میں اپنی شرائط پہ جاتا ہوں, ان کی شرائط پہ نہیں جاتا, کیونکہ جھگڑا نہیں ہوگا. میں بیٹھوں گا تو جھگڑا نہیں ہوگا. اب انہیں چاہیے جھگڑا, جو جھگڑا ہوگا تو پروگرام چلے گا نا ان کا. اب وہ خوش ہوتے ہیں, یہ نہیں سوچے کہ پورے ملک پہ اس کا کیا اثر. آبادی, یعنی رمضان میں محبتیں پھیلانے کے بجائے نفرتیں پھیلا رہے ہو بھائی. جھگڑا ہو رہا ہے نا, قیامت مچی ہوئی ہے پورے پاکستان میں.
روزانہ نیا ٹاپک لے کے اس کو جناب پھر اچھا سوالات آپ یہ نہ سمجھے کہ جینوئن سوالات ہوتے نہیں، سوالات بھی جینوئن نہیں ہوتے، پلانٹڈ ہوتے. وہ پہلے آدمی سیٹ ہوتے ہیں تجھے یہ سوال کرنا ہے فون پہ کر کے تجھے یہ سوال، تاکہ اس طرح مولویوں میں جھگڑا ہو. اب آپ دیکھیے مولویوں کی بس معذرت کے ساتھ، علماء حضرات سے معذرت کے ساتھ، کہ دیکھیے آپ کو انہوں نے کیا بنایا. اب آپ کو لڑا رہے ہیں، دنیا کو یہ شو کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ مولوی ہے. سمجھ گئے آپ اصل ٹارگٹ کیا ہے؟ یہ مولوی دیکھو، مولوی یہ ہوتا ہے، یہ دیکھو کیسے لڑ رہے ہیں، کیسے آپس میں جانوروں کی طرح لڑ رہے ہیں، کیسے ایک دوسرے کو برا بھلا کر رہے ہیں. یہ مولوی ہے، یہ مولوی. اب ان مولویوں کی صلح صفائی کرا رہی ہے ماڈل یا ماڈل. اب وہ بیچ میں آ گئے، نہیں اچھا یوں نہیں. اب اصل اسلام وہ پڑھا رہا ہے. سمجھ میں آ گئی ہماری بات؟ یہ ہے مقامی ایجنڈا کہ ریٹنگ جتنی ریٹنگ اوپر جائے گی جناب اشتہارات زیادہ ملیں گے، پروگرام زیادہ چلے گا. بین الاقوامی ایجنڈا کیا ہے؟ وہ کنسورشیم. ایک خالی اس پہ اشتہارات پہ نہیں چلتے پروگرام. اشتہارات تو اپنی جگہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے نا، اس لیے ہمارا پیچھا نہیں چھٹتا. وہ پیسہ وہ دے رہے ہیں، پیسہ وہ یہودیوں کی کمپنیاں دے رہی ہیں، لہٰذا یہ مجبور ہیں چینل والے کے اشتہارات تو نہیں کے چل رہے ہیں. بھائی ان کا مال نہیں بکے گا تو ہمارا کیسے کام چلے گا آگے. سمجھ گئے آپ؟ ابھی انہوں نے ایک کام اور یہ شروع کیا کہ جیسے ہی بائیکاٹ کا شروع ہوا، انہوں نے انسینٹیو، جو مارکیٹنگ کے لوگ ہیں جانتے ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں، انسینٹیو دینا شروع کر دیا. وہ کیا ہوتا ہے، چلو 12 کریٹ پہ 1 کریٹ فری ہو گیا، جاؤ 2 کریٹ فری ہو گیا. دکاندار کو رہا مجھے تو فائدہ زیادہ ہو رہا ہے، یہ بیچو، یہودی کا مال ہے یا کا مال ہے، ہندو کا مال ہے، یہ بیچے جاؤ کیونکہ اس میں پروفٹ. سمجھے؟ اب بین الاقوامی ایجنڈا کیا ہے کہ ان کو قابو کر لیا، سارے چینلز کو قرضے دیتے ہیں باقاعدہ، کئی کروڑ ڈالر قرضہ دے کے چنگل میں. اب یہ قرضہ لے کے ایک لائن دے دی جاتی ہے، ایک ڈائریکشن کے، اس ڈائریکشن پہ پروگرام ہوگا آپ کا. آپ کو یہ مذہبی پروگرام کرنا ہی کرنا ہے. ایک دیوبندی بٹھانا ہے، ایک بریلوی بٹھانا ہے، ایک شیعہ بٹھانا ہے، ایک اہل حدیث بٹھانا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی پورے منصوبہ بندی کے تحت یہ سارے کام ہوتے ہیں. اب میں بھگتتا بہت ہوں، آپ کو نہیں پتہ ہے، سارے میرے مخالف ہو گئے. چینل والے مجھے برا بھلا بھی بہت کہتے ہیں، سب کہتے ہیں، لیکن مجھے پرواہ نہیں ہوتی. اب میں نے آپ کیا ڈرانا، اب زندگی گزر گئی. اب پہلے نہیں ڈرتے تھے جوانی میں، کیا ڈرنا، اب بڑھاپا آ گیا، اب تو پتہ نہیں کب چلے جائیں گے، کوئی پرواہ نہیں. لیکن لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اچھا بات ہو رہی ہے تقویٰ کی. اب جب یہ سارے پروگرام ہوں گے تو بھائی تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ روزے کا حاصل تقویٰ ہے، تماشے کا حاصل تقویٰ تھوڑی ہے کوئی. یہی نماز کا حال ہے، یہی روزے کا حال. تقویٰ. مجھ سے بھی ایک نے سوال کیا کہ کسی زمانے میں آج سے 15 سال پہلے جب یہ نئے پروگرام شروع تھے، میں گھر سے بیٹھ کے پروگرام کر رہا تھا، گھر میں تھا، گیا نہیں تھا وہاں. تو ان کے لیے کہ بھائی وہ تقویٰ نظر نہیں آتا. تو میں نے صاف کہہ دیا تھا، منہ بھی اتر گئے تھے وہاں بیٹھے ہوئے سب کے. میں نے کہا بھائی تقویٰ اس لیے نہیں نظر آتا کہ بھائی ابھی 29 کو آپ جب یہ چاند ہو جائے گا تو دیکھنا آپ خود ہی اپنے دوپٹے پھینک کے ناچ رہے ہوگے، تو تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ یہی ہوگا نا. اب دیکھ لیجیے گا، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، اب دیکھ لیجیے گا. یہ سارے جو اسلام پڑھا رہے ہیں، یہ چاند رات سے آپ دیکھیے ان کا تماشا دیکھیے گا کیا ہوگا. 3 دن تک، 3 دن ابھی 29 تک یہ اسلام پڑھا رہے ہیں آپ کو. واہ اسلام یہ پڑھائیں گے سارا اسلام، کہ اسلام کیا ہوتا ہے. سمجھ؟ تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ نہیں آئے گا نا. تو روزہ ہوگا تو تقویٰ آئے گا نا بھائی. روزہ وہ یعنی شرائط کے ساتھ، نماز وہ جو شرائط کے ساتھ ٹھیک ہے واجب ادا کر رہا ہے، نہ پڑھنے کے گناہ سے بچ رہا ہے. لیکن وہ نماز کی اب شرائط ہی پوری نہیں ہو رہی ہیں. مثال دے دیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. بڑی تفصیلی آیت ہے سورہ بقرہ کی 177ویں. نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ. نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ. ارے بھائی یہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے کون کھڑا ہو رہا ہے؟ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز کون پڑھتا ہے بتائیے نا؟ مسلمان پڑھ رہا ہے نا. تو مسلمان ہے تو نماز پڑھے گا. آیت کہہ رہی ہے کہ نہیں. نیکی تو یہ ہے کہ پہلے ایمان لاؤ. ارے یہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ کچھ نہیں ہے. پہلے ایمان لاؤ. ارے جو ایمان لائے گا وہی تو پڑھے گا. ہندو تھوڑی پڑھے گا، مسیح تھوڑی پڑھے گا. بس معلوم ہو گیا کہ قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونا اور بات ہے، اللہ پر ایمان لانا اور بات ہے. اللہ پر ایمان لانا، نماز پڑھنا اور بات. سمیٹ رہے بیان کو. نماز پڑھنا اور بات ہے، نماز قائم کرنا اور بات ہے. ابھی سمجھا دیتے ہیں آپ کو. پورے قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے. بڑے خوش ہو جائیں گے وہ لوگ ایک طبقہ خوش ہے دیکھا، اور اتنی کلپ نکال لیں گے میری 5 سیکنڈ کی، کہہ دے گو مولانا حسن ظفر کیا کہہ رہے ہیں، پورے قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم.
بڑے فنکار لوگ ہیں، نہیں جانتے آپ ان کو. یہ ایسی کلپیں پوری 1.5 گھنٹے کی مجلس میں سے اپنے مطلب کا ایک لفظ جوڑ جاڑ، اور میں بھی حیران ہو رہا ہوں. میں نے کہا کب تھا، کہہ تو میں ہی رہا ہوں، مگر میں نے ایسی بات کیسے کہہ دی. وہ سارے جانتے ہیں نا، ایڈیٹنگ اس کو کہتے ہیں نا، ایڈیٹنگ کرنا، فنکار ہیں بیٹھے بیٹھے. اب بھی مجھے ڈر ہے، نکالیں گے بھائی یہ جملہ نکال. دیکھو حسن ظفر ہے نا، پہچانتے ہو؟ ہاں حسن ظفر ہے. دیکھو کیا کہہ رہا ہے، کہ پورے قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اتنی اس لیے تاکید کر رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کیا کارستانیاں ہوتی ہیں ہم لوگوں کے ساتھ نا، کس طرح سے تماشا بنایا جاتا ہے علماء کا. نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا، قائم کرنے کے لیے. یقیمون الصلاۃ، تقیمون الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقام الصلاۃ، اقام الصلاۃ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نماز کا تعلق قیام کے ساتھ ہے، یعنی نماز قائم کی جاتی. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا اشہد انک قد اقمت الصلاۃ. حسین نے نماز کو قائم کر کے بتایا تھا. یہ نماز کا تعلق ہے قیام کے ساتھ. جو نماز قائم کرتے ہیں وہ قائم ہیں سامراجی طاقتوں کے مقابلے میں. جو پڑھ رہے ہیں ابھی بھی لاکھوں آدمی عمرہ کر رہے ہیں، جاؤ دیکھ لو، کر رہے نہیں کر رہے؟ بظاہر اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، لیکن وہ سامراج کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. سب سارا عالم اسلام جھک گیا، سرنڈر کر دیا نا سب نے. امریکہ اسرائیل کے سامنے سب نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے، لیکن جو قائم کرنے والے ہیں وہ قیام کر رہے ہیں. جن کا تعلق ہے نماز کے قیام کے ساتھ، جو نماز قائم کر رہے ہیں. کیونکہ حسین نے نماز کو قائم کیا تھا. کہاں قائم کیا تھا؟ میدان جنگ میں، میدان جہاد میں قائم کیا تھا. کیونکہ قرآن نے قیام کا حکم دیا کہ نماز قیام یعنی اللہ کے سوا ہر طاقت کا انکار، اللہ کے سوا کسی بھی طاقت کو تسلیم نہیں کرنا ہے. یہ ہے قیام نماز کا. سمجھ میں آ گئی؟ الفاظ ادا کرتے ہیں، ظاہر ہم پڑھتے ہیں، رکوع کے ذکر پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں اپنی جگہ، لیکن پوری نماز ملا کے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قیام 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 قیام. نماز کے لیے کھڑا ہونا یعنی اللہ کے سوا ہر طاقت کا انکار، ہر فرعون کا انکار، ہر نمرود کا انکار، ہر یزید کا انکار. یہ ہے قیام. جب کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اب سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہے خلاصہ. جیسے کہ اللہ اکبر اور کوئی بڑا نہیں ہے، بس کون بڑا ہے؟ اللہ سب سے بڑا. بھائی یہی روزہ، دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی. قائم جو نماز قائم کرتا ہے وہ کبھی بھی اس کے خلاف نہیں جائے گا، ان چیزوں کی طرف نہیں جائے گا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء اور جو روزہ رکھتا ہے پورے وجود کے ساتھ، 30 دن کے بعد کیا ہوگا؟ پورے 11 مہینے کی تیاری ہو گئی اس کی. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ قبولیت کیسے معلوم ہو کہ میرا روزہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ کسی نے سوال کیا امام سے کہ اس کا معیار کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ بہت آسان ہے. جب مہینہ ختم ہو جائے رمضان کا تو اس کے بعد دیکھو رمضان سے پہلے کیا تھی زندگی، روزوں سے پہلے زندگی کیا تھی، روزوں کے بعد کیا ہے. اگر یہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد تبدیلی آ گئی کردار میں، زندگی میں، یعنی بہترین انسان بن گیا نا، اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ہاں بھئی یہ رمضان سے پہلے کچھ تھا اب کچھ ہو گیا، کیا کریکٹر پہ اثر آ رہا ہے. جب کریکٹر پہ اثر آ رہا ہے مطلب اس کا روزہ قبول ہو گیا، اس نے وہ تقویٰ کی منزل. اور نہیں 29 دن کے بعد پھر ویسے ہی ہو گیا، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ چینل دیکھ لیجیے گا کیسا ہو جائے گا. ابھی کچھ کہہ رہا ہوگا، چاند کا انتظار کر رہا ہوگا خالی، اگر 29 کو بھی چاند نہیں ہوا تو پھر وہی اسلام پڑھائیں گے. لیکن جیسے ہی چاند ہو جائے گا کہیں گے مولوی صاحب ھذا فراق بینی و بینک، ہمارا اور تمہارا جدائی کا وقت آ گیا، مولوی صاحب یہ اپنا چیک پکڑو گھر جاؤ. معذرت کے ساتھ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب ان کے اپنے کام شروع ہو گئے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ معیار ہے.
جب حاصل نہیں ہو رہا تقویٰ تو وجہ یہ ہے کہ روزہ اپنی شرائط کے ساتھ نظر نہیں آتا. اگر روزہ شرائط کے ساتھ ہوگا تو وجود کے اوپر اثر ڈالے گا، پورے وجود کے اوپر اس کے اثر ڈالے گا. شب قدر کو اسی کی طرح منائے گا تو شب قدر اپنے اثرات چھوڑ کر جائے گی نا. اور یہ شبہائے عزا جو ہیں، یعنی وہ راتیں جو مولا عارفان کی عزا سے منسوبے ہیں، ان میں تو اثر ڈالے گا نا، وہ سب چیزیں اثر ڈالیں گی. ورنہ کیا ہوگا؟ نہ نماز اثر کرے گی نہ روزہ. بس ایک فائدہ، وہ فائدہ کیا؟ نماز نہ پڑھنے کے گناہ سے بچا اور روزہ نہ رکھنے کے گناہ سے بچ گیا. ملا کچھ نہیں، آگے جو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا. اس لیے کہا کہ بس ابھی تیاری کر کے چلے جاؤ. کیوں زیادہ انسان صدقات خیرات کی طرف راغب ہوتا ہے نا؟ بس مجلس ختم کر رہے ہیں، یہ اس رمضان کے مہینے میں قریب ہوتا ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم سے وہ لمحات بھی چھین لیے جائیں، وہ روحانیت کا وقت، وہ نورانیت کا وقت ہم سے چھین لیا جائے. اس کے لیے سارا کام ہو رہا تھا کہ جتنا یہ مسلمان روحانیت سے دور ہوتا جائے گا، ظاہر مادہ پرست. روحانیت سے دور ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مادہ پرست. روحانیت بمقابلہ مادہ پرست. روحانیت سے جدا ہوا مادہ پرست ہو گیا. جب مادہ پرست ہو جائے گا ختم. وہ یہی چاہتے ہیں کہ مادہ پرست. کیسنجر وغیرہ نے سب کا ملا جلا اسٹیٹمنٹ تھا، وہ تو ایک کامن اسٹیٹمنٹ تھا ان کا کہ ہم ان کو جو اسلام دیں گے اب ہم بنا کے دیں گے. وہ بنا کے دے رہے ہیں. یہ کیسنجر نے اپنی کتاب میں بھی شاید لکھا، میں نے کتاب نہیں پڑھی، میں صاف بتا دوں، لیکن میں نے مختلف جگہ یہ کوٹنگس پڑھی ہیں ان لوگوں کی کہ اب ہم ان کو وہ اسلام دیں گے جو ہم بنائیں. ہم ان کے لیے اسلام بنائیں گے نیا، اور وہ اسلام اسی پہ کام ہو رہا ہے. اور رکاوٹ سب سے بڑی کون ہے؟ شیعان علی. سمجھ گئے آپ؟ کیوں؟ ہماری بنیادیں اتنی مضبوط ہیں کہ ہمیں اور کسی دوسروں کے سہاروں کی ضرورت نہیں. دوسرے کا بنیادیں نہیں ہے، لہٰذا جہاں چاہو ان کو ہلا کے لے جاؤ. شیعان علی تھوڑی ہے. شیعان علی کی بنیادیں، لہٰذا ایکا ہو گیا اور شیعہ تنہا ہو گیا ہے دنیا میں. سب کا ایکا ہو گیا ہے ہمارے خلاف، کیونکہ سب کو کفر و شرک و نفاق ان تینوں طاقتوں کو خطرہ ہے. تو کس سے ہے؟ شیعہ نے علی بن ابی طالب سے. کیونکہ شیعہ جو خالص شیعہ وہ تھوڑی جھکے گا، اس کو کوئی پرواہ نہیں. مار دیا جائے کوئی مسئلہ نہیں. اس کو کوئی کیا پرواہ ہے؟ وہ جانتا ہے اس کے سامنے کربلا ہے نا، اس کے سامنے امام علی ہے، اس کے سامنے پنجتن پاک ہے، اس کے سامنے 12 امام. اسے کیا کی پرواہ؟ اسے کوئی پرواہ نہیں. وہ موت سے نہیں ڈرتا. وہ اس لیے سب سے بڑا خطرہ ان کے لیے کون ہے؟ شیعان علی. اس لیے سب کا اتفاق ہو گیا. یاد رکھیے کہ سب نے اتحاد کیا ہے آپ کے خلاف. آپ اکیلے ہیں دنیا میں اس وقت. ازہر سے قوم اکیلے ہیں. اکا دکا وہ حمایتوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن ازہر سے قوم اکیلے ہیں. سب متحد ہو گئے آپ کے خلاف. اور یہ بھی اعزاز ہے ہمارا کہ خدا کا شکر ہے کہ علی کے شیعوں میں اتنی طاقت ہے کہ پوری دنیا کے مقابلے پر کھڑے ہیں. اب بھی پوری دنیا کے مقابلے. تو یاد رکھو اپنے مرکز سے کبھی جدا مت ہو. اشارہ کر رہا ہوں، دنیا کے پروپیگنڈے میں مت آنا. سب سے بڑے سبھی بڑے احسانات ہیں. شاہ خراسان کا سب سے بڑا احسان جانتے ہو کیا ہے؟ ظاہری طور پہ اس پہ میں نے مجلسیں پڑھی ہیں، وہاں بھی پڑھی تھی. مشہد میں بھی مجھے بلایا گیا تھا تو میں نے وہاں بھی پڑھی تھی. وہ بھی سب حیران ہو گئے تھے اس بات میں. خدا نہ کرے پروردگار مجھے معاف کرے، میں کوئی بڑائی بیان نہیں کر رہا، نہ خود نمائی بیان کروں، لیکن ایک بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جانتے ہیں کہ کتنا بڑا کام کیا تھا امام رضا نے؟ آپ تصور کیجئے کہ اگر یہ مرکز نہ بنتا ہے، کہ آپ کو نہ ملتا، آج آپ کہاں ہوتے؟ بظاہر ہارون رشید کر رہا تھا نا سیاست، مامون یہ کر رہا تھا نا کہ امام کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے. نہیں، جیسے کربلا تھی نا کہ ہمیشہ کیا کہ تو امام حسین نقشہ بنا رہے تھے، یہ نقشہ بھی 8ویں امام بنا رہے تھے. زہرا کا فرزند علی رضا بنا رہا تھا نقشہ. کیوں؟ جانتے تھے کہ قیامت تک کے لیے ایک مورچہ چاہیے میرے شیعوں کو، ایک جگہ چاہیے جس پر یہ تکیہ کر سکیں، جس پہ بھروسہ کر سکیں. یہ انتخاب تھا 8ویں امام کا اس سرزمین کا. جانتے تھے کہ یہ سرزمین ہمارے لیے ہموار ہے، ہمارے چاہنے والوں کے لیے ہموار ہے. آج دنیا میں سب سے بڑا مرکز کون سا ہے؟ آپ اچھا کہو یا برا کہو، آپ کی مرضی، مگر بطور کلی سب سے بڑا مرکز ہے کہ نہیں؟ کھڑا ہوا ہے نا دنیا کے سامنے. یقین مانے بہت سارے مکاتب کو میں جانتا ہوں، نام نہیں لینا جانتا، جو روتے ہیں وہ ہم سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا کم سے کم کوئی مرکز تو ہے، ہمارا تو ہے ہی نہیں. ایک کا تو ہے نا بھائی، ان کا سعودی عرب بنا ہوا ہے جن لوگوں کا ہے، باقی کا کہتے ہیں ہمارا تو کوئی مرکز ہی نہیں ہے. اب آپ کو سمجھ میں ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو آپ کہاں ہوتے؟
اس ایک کی ہیبت اتنی ہے، حالانکہ کتنا سا ملک ہے بھائی، وہ دنیا کے مقابلے میں دیکھ رہے ہیں کیا کیا ان پر مصیبتیں، پھر نئی مصیبتیں لاد دی گئیں، آگے کا حال اللہ جانتا ہے۔ میں تو ہر ایک کو مثال دیتا ہوں بھائی، جب امام حسین شہید ہو گئے تو باقی کا کیا ہے؟ خانوادہ رسول پورا ختم ہو گیا کربلا میں، تو اگر یہ انقلاب کو بھی ساری دنیا مل کے ختم کر دے گی تو کیا فرق ہو رہا؟ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے سامنے ڈٹے ہوئے تو ہیں نا، کھڑے ہوئے تو ہیں، پوری دنیا کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے، اتنی مصیبتوں کے باوجود، اتنی سختیوں کے باوجود، اتنی ناکہ بندی، اقتصادی ناکہ بندی، سوشل، سب کچھ کے باوجود سرنڈر تو نہیں کیا۔ کوئی خوف زدہ بیان کوئی ان کا آیا کبھی کہ وہ خوف زدہ ہو کے انہیں آج بھی انہیں نے سختی والا بیان دیا؟ تو ہمیشہ کھڑے ہوئے میدان میں۔ تو کیوں؟ کیونکہ وہ ایک قطرہ خون جہاں بھی ہے نا حسین کا، وہ یزیدیت کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے سر کٹا دو، سر کٹا دو، لیکن جھکنا نہیں ہے۔ حق اور باطل کا معیار جان جانا نہیں ہے کہ جان چلی گئی تو آپ ہار گئے۔ وہ علی اکبر فیصلہ کر کے چلے گئے کربلا میں۔ شہزادے نے، جب بہت کم انصار بچے تھے نا، سب شہید ہو رہے تھے ایک ایک کر کے، دیکھ رہے تھے اب میرے بابا جاتے ہیں لاشیں اٹھا کے لاتے ہیں، میرے بابا جاتے ہیں لاشیں اٹھا کے لاتے ہیں۔ تو سامنے آ کے سوال کیا تھا بابا علی اکبر نے، ہم حق پر ہیں نا؟ اب دیکھیے عجیب سوال نہیں ہے یہ، حسین کا بیٹا حسین سے سوال کر رہا ہے بابا ہم حق پر ہیں نا؟ اور حسین نے اپنے بیٹے کو کہا ہاں بیٹا، اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے ہم حق پر ہیں۔ کیا جواب دیا علی اکبر نے؟ پھر کیا پرواہ، ہم حق پر ہیں نا، پھر کوئی پرواہ نہیں، جتنی ہی مصیبتیں آ جائے ہم حق پر ہیں نا۔ بس یہ سبق جو حقیقی شیعہ ہے قیامت تک یاد رکھتا ہے کہ مرنا مسئلہ تھوڑی ہے، پہلے یہ طے کر لو کہ تم حق پر ہو یا نہیں ہو۔ اور یہ آج میں آپ سب کو بھی نصیحت کر رہا ہوں، اپنے بچوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو، اپنی بیٹیوں کو، سب کو نصیحت کر رہا ہوں کہ پہلے یہ سوچ لو، طے کر لو تم حق پر ہو یا نہیں ہو۔ شک میں زندگی نہ گزارو، شک میں زندگی پہلے طے کر لو، یقین کر لو۔ جب یہ یقین ہو جاتا ہے نا انسان کو میں حق پر ہوں، تو یاد رکھیں چاہے وہ دنیا میں اکیلا کھڑا رہے، اکیلا کھڑا رہتا ہے، کسی کے سامنے نہیں جھکتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میں سچ پر ہوں، میں حق پر ہوں۔ تو یہ علی اکبر ہے جو سب سے پہلے نکلا تھا میدان میں جانے کے لیے صبح عاشور۔ بعض روایت جو کہتے ہیں، میں اسی روایت کو بتا رہا ہوں کہ کیوں ہے وہ روایت، وہ اس لیے، لیکن آپ انصاف سے بتائیے کہ جب سب سے پہلے علی اکبر نکلے ہوں گے صبح عاشور لڑنے کے لیے، تو انصار حسینی نے جانے دیا ہوگا؟ مسئلہ یہاں پر ہے۔ یہ درست ہے کہ علی اکبر نکلے تھے، اور حسین نے بھی سب سے پہلے اپنے بیٹے کو اجازت دی تھی کہ بیٹا جاؤ میدان، تو علی اکبر جانے لگے تھے۔ انصار نے صفیں باندھ لی، کیسے ہوگا مولا، ہم موجود ہوں، ہمارے سامنے شبیہ پیغمبر میدان میں چلی جائے، آپ کے نانا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ نہیں جانے دیا۔ بار بار یہ ہوتا تھا، علی اکبر جب نکلنے کی کوشش کرتے تھے، کبھی اولاد جعفر و عقیل سامنے آ جاتی تھی، ہم نہیں جانے دیں گے۔ علی اکبر کیسے جائیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے اپنے نانا دادا کو، اپنے اجداد کو؟ کیسے جائیں گے؟ کبھی علی کے دوسرے بیٹے آ جاتے تھے، عباس کے بھائی آ جاتے تھے، یہی ہوتا ہے، کبھی حسن کی اولاد سامنے آ جاتی تھی۔ اور جب کوئی بھی نہ رہا اور پھر علی اکبر آئے کہ بابا اب جاؤں، تو پھر میرا دل کہتا ہے، روایت نہیں ہے، میرا دل کہتا ہے شاید حسین نے کبھی دائیں دیکھا ہو کبھی بائیں، شاید کوئی آ جائے اور آ کر کہے نہیں مولا علی اکبر ابھی میدان میں نہیں جائے گا۔ لیکن خیر کیسے روکتے حسین، سب کے لاشوں کو تو خود اٹھا کر لائے تھے نا، بس صرف اتنا سا کہا تھا بیٹا جاؤ ماں سے آخری بار رخصت ہو لو۔ جناب ام لیلہ جو رات بھر نصیحت کرتی رہی ہیں اپنے بیٹے کو، میرے بیٹے میدان میں جانا، سب سے پہلے جانا، مجھے سرخرو کر دینا اپنی دادی زہرا کے سامنے، اپنے بابا پہ قربان ہو جانا، یہ وہ ماں ہے ام لیلہ۔ اور علی اکبر جب خیمے میں آئے تو ایسا ہی ہوا، جب اجازت طلب کی کہ والد معذر گرامی آخری سلام کے لیے آیا ہوں، جا رہا ہوں، تو بڑے اطمینان سے جناب ام لیلہ نے کہا تھا بیٹا میں کون ہوتی ہوں اجازت دینے والی، جاؤ جس پھوپھی نے پال کے پروان چڑھایا اس سے جا کے اجازت لو۔ ہیں کتنی مطمئن ہے، بالکل مطمئن ہے۔ لیکن عزیزو یہ اطمینان ابھی ہے، لیکن جب جوان کا لاشا آئے گا نا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جناب ام لیلہ کا حال کیا ہوا تھا۔ مختصر کر رہا ہوں، خلاصہ کر رہا ہوں۔
آئے پھوپھی کے خیمے میں، اجازت نہیں ملنا تھی، نہ ملی، تو پھر آپ نے دوسرا راستہ اختیار کیا شہزادہ علی اکبر نے کہ اچھا یہ بتائیے آپ کا مرتبہ بلند ہے یا میری دادی زہرا کا؟ بیٹا یہ تو نے کیسا سوال کیا؟ کہاں وہ سید نساء عالمین، کہاں وہ خاتون جنا، وہ کہاں میں ادنا سی کنیز کا؟ پھر اگر قیامت کے دن میری دادی نے آپ سے سوال کر لیا زینب اپنے علی اکبر کو بچا لیا، میرا حسین قتل ہو گیا، کیا جواب ہوگا؟ پیار آ گیا زینب کو، اپنے علی اکبر پہ گلے میں باہیں ڈالی، پیشانی کے بوسے لیے، آنکھوں سے آنسو روا، میرے لال علی اکبر تو نے مجھے لاجواب کر دیا، اب میں نہیں روکوں گی تجھے، میدان میں جا۔ لیکن اس کے باوجود مقاتل میں لکھا ہے کہ 70 بار خیمے کا پردہ اٹھا ہے، 70 بار گرا ہے۔ کیوں؟ جب علی اکبر نکلنے کی کوشش کرتے تھے کوئی نہ کوئی بی بی واپس کھینچ لیتے تھے، کبھی پھوپھی، کبھی ماں، کبھی چھوٹی سی بہن قدموں سے لپٹ جاتی ہوگی، بھیا نہ جاؤ، جو بھی میدان میں گیا وہ واپس نہیں آیا۔ ایسے ہی ہے۔ نکلے علی اکبر، حسین باغ تھامے کھڑے ہیں، سوار کرایا، جاؤ بیٹا ہم بھی تھوڑی دیر بعد آ رہے ہیں، خدا حافظ۔ علی اکبر چند قدم چلے تھے، احساس ہوا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اب جب مڑ کر دیکھا تھا علی اکبر نے تو کیا دیکھا تھا کہ بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے کمر تھامے پیچھے پیچھے سے۔ یہ ہے علی اکبر۔ اتنا آسان نہیں تھا علی اکبر سے جدا ہونا حسین کا۔ علی اکبر اتر آئے، ہاتھ تھامے بابا کہ بابا آپ مجھے رخصت کر چکے، اگر ایسے میرے پیچھے آئیں گے پھر میں کیسے جنگ کروں گا؟ یہ وہ موقع تھا جب حسین نے بے تاب ہو کر علی اکبر کو سینے سے لگا کے بھینچ لیا، آنکھوں سے آنسو روائے، میرے لال علی اکبر تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا اور وہ اس طرح قتل ہونے کے لیے جا رہا ہوتا تو میری کیفیت کو سمجھ سکتا۔ اچھا میرے لال جہاں تک ہو سکے مڑ مڑ کر مجھے دیکھتا جا۔ اور مختصر کیا میں بہت طویل پڑھتا ہوں جناب علی اکبر کی شہادت، لیکن اور مختصر کیا میں نے۔ جنگ شروع ہوئی، حسین کا عالم یہ تھا کہ کبھی میدان میں دائیں طرف دوڑتے تھے، کبھی بائیں طرف دوڑتے تھے۔ کیوں؟ جس طرف علی اکبر حملہ کرنے جاتے تھے نا، اور اس سمت میں حسین دوڑتے تھے تاکہ میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے رہے۔ یہ عالم تھا حسین کا۔ مگر ایک وقت ایسا آیا جب حسین کو علی اکبر نظر نہیں آ رہے، ہجوم میں حسین نے آوازیں دینا شروع کی، میرے لال علی اکبر کہاں ہے؟ علی اکبر کہاں ہے؟ جواب کیوں نہیں دیتا؟ علی اکبر کے کانوں میں آواز آ رہی ہے، مگر کیسے بتائے بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی ہے، بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے سپر گر گئی، خود گر گیا، برچھی ہاتھ سے گر گئی، چاروں طرف سے وار، اور علی اکبر زخموں سے نڈھال ہو کر گھوڑے کی پشت پہ گر پڑے۔ سنبھلنے کے لیے اپنے گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی علی اکبر نے، ابھی گرے نہیں گھوڑے سے، ابھی اسی عالم میں گھوڑا کبھی ادھر سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے، کسی طرح علی اکبر کو اس ہجوم سے نکال کے باہر لے جائے، لیکن چاروں طرف سے یلغار ہے۔ اتنے میں سنان ابن انس ملون آگے بڑھا، اس نے پوری برچھی علی اکبر کے کلیجے میں اتار دی، اور جب اس نے اپنی برچھی کو واپس کھینچا نا تو جوان کی پسلیاں، کڑیل جوان 18 سال کا علی اکبر، ان پسلیوں میں نیزے کا پھل پھنس کے الجھ کے ٹوٹ گیا، یعنی پھل کلیجے میں رہ گیا۔ بس یہ برچھی لگنا تھی علی اکبر سے، پھر گھوڑے پہ ٹھہرا نہ گیا، گرتے گرتے آواز دی تھی، یا ابتاہ علیک منی السلام، اے بابا علی اکبر کا آخری سلام۔ بس حسین کے کانوں سے علی اکبر کی آواز ٹکرائی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، گرتے گرتے زمین پہ گرتے گرتے چلا کر کہا، یا بنیا علی الدنیا بعدک العفا، اے میرے لال علی اکبر تیرے بعد اس زندگانی پر خاک۔ گر پڑے حسین، چلا نہیں گیا حسین سے۔ حسین نے اپنے وجود کو زانوؤں کے بل، پنجوں کے بل، کبھی کوہنیوں کے بل ریت پر گھسیٹنا شروع کیا اپنے آپ کو،
آواز دیتے جاتے ہیں میرے لال علی اکبر کس طرف گرا ہے، آواز دے، تیری آواز نے میری بینائی چھین لی، مجھے راستہ نظر نہیں آتا، آواز دے کہ بوڑھا باپ تیرے سرہانے پہنچے۔ نہ جانے کس طرح ٹھوکریں کھاتے ہوئے حسین علی اکبر کے سرہانے پہنچے، دیکھا رمق جاں باقی ہے، سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا، رخسار پہ رخسار رکھ دی۔ علی اکبر آنکھیں کھول، دیکھ بابا آیا ہے، بیٹا آنکھیں کھول، دیکھ تیرا بابا آیا ہے۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، حسین کو سلام کیا، پوچھا حسین بیٹا کس حال میں ہے؟ علی اکبر کہتے ہیں بابا نیزے کی انی ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گئی، بہت اذیت ہے، بہت تکلیف میں ہوں۔ اچھا یہ امتحان بھی لے گا حسین کا، یہ امتحان بھی دے گا حسین۔ لٹا دیا جلتی ریت میں، دونوں زانو زمین پر، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر اور دوسرا ہاتھ کلیجے میں برچھی کا پھل نکالنے کے لیے۔ مجھے یقین ہے کہ نانا بھی موجود ہے، بابا بھی، بھائی بھی، ماں تو مدینے سے ساتھ ساتھ چلی آ رہی تھی، پیچھے پیچھے آ رہی ہے اپنے بچوں۔ کوئی بعید نہیں حسین نے کہا ہو اپنے بابا کو دیکھے بابا آپ بتائیے خیبر کا در اکھاڑنا مشکل ہے یا علی اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پھل کھینچنا؟ اللہ اکبر کہا، برچھی کا پھل کھینچا، ادھر برچھی کا پھل نکلا، کلیجہ ساتھ نکل آیا، ادھر کلیجہ نکلا، علی اکبر کا دم نکلا۔ حسین نے ساری طاقت جمع کی، علی اکبر کے لاشے کو اٹھا لیا، اٹھا تو لیا مگر حسین سے چلا نہ گیا، پھر لاشے کو زمین پہ رکھ دیا، دونوں ہاتھوں سے سر تھام کے بیٹھ گیا۔ علی اکبر میرے لال مجھ سے تیرا لاشا نہیں اٹھتا۔ کبھی گنج شہیدہ کا رخ کر کے آواز دیتے میرے شیروں مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا، میری مدد کرو۔ کبھی خیموں کا رخ کر کے آواز دیتے ہیں اطفال بنی ہاشم آؤ میری مدد کرو، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ حسین کی آواز خیموں سے ٹکرائی تھی، خیموں کے پردے اٹھنا شروع ہوئے تھے اور دوڑے تھے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، یا حسین کہتے مقتل گاہ کی طرف۔ ادھر حسین نے کیا کیا، اپنے دونوں ہاتھ علی اکبر کے بازوؤں میں ڈالے اور لاشے کو گھسیٹنا شروع کیا۔ دمت الثاقبہ میں لکھا ہے کہ حسین اس طرح گھسیٹ رہے تھے علی اکبر کے لاشے کو کہ علی اکبر کے قدموں سے لکیر بنتی جا رہی تھی، ریت پر لکیریں بنتی جا رہی تھی، اتنے میں بچے پہنچ گئے، بچوں کی مدد سے لاشے کو پہنچایا ہے خیمہ گاہ میں۔ بیویوں کے درمیان میں علی اکبر کا لاشا ہے، علی اکبر کا ماتم ہو رہا ہے۔ ثانیہ زہرا نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں، علی اکبر کی ماں ام لیلہ نظر نہ آئی۔ جب علی اکبر کی ماں ام لیلہ نظر نہ آئی تو فضہ سے کہا فضہ جا علی اکبر کی ماں کو تو لے کر آ۔ بس عزاداران حسین آخری جملہ سن لیجئے، عجیب جملہ۔ بس جیسے ہی فضہ جناب ام لیلہ کے خیمے میں داخل ہوئی تو عجیب منظر دیکھا تھا۔ ام لیلہ کبھی خیمے کے اس ستون سے ٹکراتی تھی، کبھی اس ستون سے ٹکراتی تھی، چلاتی جاتی تھی لوگوں مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا، مجھے راستہ بتاؤ، مجھے اپنے علی اکبر کے لاشے پر جانا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ باری الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ جو بیمار ہیں، زخمی ہیں، بے حق بیمار کربلا سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو اسیر ہیں، لاپتہ ہیں، بے حق حسینان کربلا خیر سے ان کو ان کے گھروں تک واپس پہنچا دے۔ معبود جہاں کہیں بھی مومنین مشکلات کا شکار ہیں، مومنین کی مشکلات کو دور فرما دے، خاص طور پہ پارا چنار کے مومنین کی مدد فرما۔ ہمارے کاندھوں پہ جو ان کا حق ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بار الہ وہ ثابت قدم قوم ہے، بہادر قوم ہے، دلیر لوگ ہیں، غیرت مند لوگ ہیں۔ میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، یاد رکھیے گا، اس پورے صوبے میں اگر کوئی غیرت مند ترین لوگ ہیں نا تو وہ ہمارے پارا چنار کے مومن ہیں۔ وہ فقیر نہیں ہیں، وہ بھکاری نہیں ہیں، وہ خوشحال، وہ دوسروں کی مدد کرنے والے لوگ ہیں۔ آج ان پر یہ مشکل وقت پڑا ہے، معبود ان کی مدد فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ بار الہ جہاں بھی مظلوم تشیع ان دشمنوں سے، دشمن طاقتوں سے، وہ شام ہو، لبنان ہو، کہیں بھی مقابلہ کر رہے ہیں، ان مظلوموں کو فتح و نصرت عطا فرما، ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔
ہم اس قابل نہیں ہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو، ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ معبود ہمارے مراجع الزام کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ باری الہ ان کے خلاف چلنے والی جو زبان ہے معبود، بس یہ دعا کرتا ہوں ان کو ہدایت دے دے، ان کو سمجھنے کی توفیق دے دے کہ اگر یہ مراجع نہ ہوتے تو آج پتہ نہیں تمہارا کیا حشر ہوتا۔ یہ مراجع ہیں جو سامراج کے مقابلے میں ایک ڈھال بنے ہوئے تمہاری، ان سے مقابلے میں کھڑے ہوئے تمہارے مراجع، یہ اللہ نے تم کو اعزاز اور انعام اور اکرام دیا ہے۔ معبود جہاں کہیں بھی ہمارے خدمت گزاران مکتب تشیع جس شکل میں نوحہ خان ہیں، مرثیہ خان ہیں، مجلسیں پڑھنے والے ہیں، ذاکرین علماء ہیں، ان سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اور آپ سے گزارش کریں گے کل یاد رکھیے گا خوشی کی شب ہے، جانتے ہیں نا آپ، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا میلاد یہاں پر ہوگا، اور بھرپور طریقے سے آپ کو اس میلاد میں شریک ہونا ہے، تمام مومنات کو، بلکہ ہر ایک سے کہہ رہا ہوں کہ جو لا سکتا ہے اپنے ایک دو ساتھیوں کو بھی ضرور لے کر آئیے۔ آپ کے لاہور کے ماشاءاللہ سب پڑھنے والے اچھے اچھے شعراء ہیں، کراچی سے ہم لاتے ہیں، جہاں تک ہو سکتا ہے اچھے سے اچھے پڑھنے والوں کو، شاعروں کو لے کر آتے ہیں۔ میلاد ہوگا، میلاد کو میلاد کی طرح ہم مناتے ہیں، ہمیشہ سے ہمارا دستور ہے بھائی، ہم تو جب سے ہوش سنبھالا یہی ہے، تو میلاد کو میلاد کی طرح منانا ہے۔ اور میری انتظامیہ سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ تھوڑا سا سجاوٹ وجاوٹ کا اہتمام ضرور کیجیے گا، تاکہ معلوم ہو دور سے دیکھنے والوں کو کہ ہاں یہاں میلاد ہو رہا ہے۔ تفسیر کوثر، امام حسن کون ہے؟ تفسیر کوثر، پہلی خوشی آئی ہے علی و فاطمہ کے گھر میں، رسول کی آغوش میں آنکھیں کھولی ہیں، زبان چوسی، اس حسن کا میلاد ہے، مظلوم امام کا، اس مظلوم امام کا میلاد۔ وقت پہ آئیے گا، ہم لوگ سب مل کر منائیں گے انشاءاللہ۔ 8 بجے کا اعلان ہوا ہے، وہ جو مجلس کا وقت ہے نا 8 بجے شدہ، وہی ہوگی ٹائمنگ انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ سب تشریف لائیں گے، ہم لوگ سب اپنے معصوم امام کا، مظلوم امام کا جشن منائیں گے اور اپنی حاجات طلب کریں گے۔ پروردگار عالم اس معصوم کے صدقے میں ہماری حاجات کو پورا کریں، تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کریں گے۔ شہید مظلوم، شہید قائد علامہ عارف حسین حسینی، شہید مرحوم قائد علامہ مفتی جعفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ مقامہ، اور شہید پروفیسر سبط جعفر، اپنے تمام مرحومین کو شامل کر لیجئے، تمام مرحومین کو شامل کر کے، تمام شہداء ملت کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ توحید یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے۔ بسم اللہ۔